دوستو یہ جولائی 2005 کی بات ہے۔ فلسطین سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جس کی دوستی انٹرنیٹ پر ایک اسرائیلی لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروایا اور مختصر سی ملاقاتوں کے بعد یہ دوستی کا سلسلہ محبت میں بدل گیا۔ تقریباً 3 ماہ تک طلحہ بن ولید دن رات اس لڑکی کے ساتھ انٹرنیٹ پر گزارتا رہا۔ اس لڑکی کا نام روہی تھا اور وہ بھی اس فلسطینی نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ تقریباً 1 سال انٹرنیٹ پر دوستی کے بعد روہی نے طلحہ کو ملاقات کی پیشکش کی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ روہی انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی، جبکہ طلحہ ایک غریب گھرانے سے مگر اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، لہذا دونوں نے جلد سے جلد شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو روہی کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا، لیکن اس نے طلحہ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنی محبت کی خاطر اپنا ملک اور اپنا مذہب، حتیٰ کہ اپنا گھر، ماں باپ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد روہی نامی یہ لڑکی فلسطینی نوجوان کے عشق میں فلسطین جا پہنچی۔ سال 2006 یعنی دوستی کے 1 سال بعد دونوں نے نکاح کر لیا۔ طلحہ بن ولید کے والد اونٹوں کی دیکھ بھال کا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے شادی کی شدید مخالفت کی، لیکن طلحہ بن ولید روہی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا اور والد کے ساتھ جھگڑا کر کے نئی نویلی دلہن کے ساتھ گھر سے چلا گیا۔ شادی کے بعد طلحہ کو محسوس ہوا کہ روہی رات کو دیر تک انٹرنیٹ استعمال کرتی رہتی ہے اور اس کا دھیان کسی الگ دنیا میں رہتا ہے، مگر پھر بھی طلحہ اپنی محبت کی خاطر روہی کو نظر انداز کرتا رہا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روہی کا رویہ بدلتا چلا گیا۔ ایک دن روہی نے پارٹی کا بہانہ کیا اور طلحہ کو اسرائیل اور فلسطین کے بارڈر پر لے گئی، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک صحرا میں ٹینٹ لگا کر پارٹی کر رہے تھے۔ اس پارٹی میں طلحہ کی ملاقات دوسری اسرائیلی لڑکیوں سے ہوئی۔ یہ ملاقات بہت ہی خوشگوار تھی، رنگ رلیوں سے بھرپور عیش و عشرت کی محفل، جہاں شرم و حیا نام کی شے نہیں تھی۔ اس محفل کے بعد طلحہ کی دوستیاں اور لڑکیوں کے ساتھ بھی بڑھتی چلی گئی۔ ان کا ایک خاص گروہ بن گیا جس میں لڑکے اور لڑکیاں شامل تھیں۔ دوستوں ان پارٹیز میں عیاشی اور زناکاری پر کوئی بھی پابندی نہیں تھی، جو جسے چاہتا اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ ایک رات روہی اپنا سامان لے کر رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہو گئے اور کچھ نقدی اور زیورات اپنے ساتھ اسرائیل لے گئے۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ روہی کی کوئی خبر طلحہ کو نہ ملی۔ پریشانی کی وجہ سے طلحہ کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ شدید الٹیاں اور بخار کے باوجود اس نے روہی کا بہت ہی انتظار کیا، بہت زیادہ تلاش کیا، مگر روہی واپس نہ آئی۔ طلحہ بن ولید کو ہوش تب آیا جب اسے جسم میں شدید توڑ پھوڑ کا احساس ہونے لگا۔ ایک طرف روہی کے بھاگنے کا صدمہ اور اوپر سے بیماری، جس نے طلحہ کو شدید ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ طلحہ نے جب ڈاکٹر سے معائنہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ ایڈز کا مریض بن چکا ہے۔ طلحہ بن ولید کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا علاج کروا سکے۔ کچھ دنوں کے بعد طلحہ کے گھر کے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ ایک نامعلوم شخص طلحہ بن ولید سے بیماری اور صحت کے بارے میں پوچھتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس تمہاری بیماری کا علاج ہے، مگر ہماری کچھ شرائط ہیں۔ چونکہ طلحہ کو یقین تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت یقینی ہے، اس لیے اس نے آفر قبول کی اور اگلے دن اس مقام پر پہنچ گیا۔ اب طلحہ کو یقین ہو چکا تھا کہ انٹر پر روہی کے ساتھ دوستی، پیار اور محبت ایک پلان تھا۔ شادی کے بعد بیہودہ پارٹیوں میں جانا اور مختلف لڑکیوں کے ساتھ جنسی فعل انجام دینا بھی اس پلان کا حصہ تھا۔ ان لوگوں نے طلحہ کے سامنے کچھ شرائط رکھی۔ وہ عجیب اور گمراہ کن شرائط تھیں جن کے بارے میں ایک مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر طلحہ کو موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے موت سے بچنے کے لیے طلحہ ہر جائز اور ناجائز کام کے لیے تیار تھا۔ اس گروہ میں اکثر اسرائیل سے تعلق رکھنے والے یہودی تھے اور موساد کے ایجنٹس تھے، جن کی منصوبہ بندی انتہائی خطرناک تھی۔ وہ ان لڑکیوں کی مدد سے فلسطینی نوجوانوں میں ایڈز جیسے مہلک امراض کے وائرس پھیلا رہے تھے۔ اس گروہ میں شامل مختلف یہودی لڑکیاں اسرائیل، فرانس، امریکہ اور کئی دوسرے ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ شادی اور محبت کا ڈھونگ رچاتی۔ موساد کے یہ ایجنٹس آزاد خیال لڑکے اور لڑکیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے گمراہ کر رہے تھے۔ یہ لڑکیاں اتنی ٹرین کر دی گئی تھیں کہ پہلی ملاقات میں یہ نوجوانوں کو سیکس کی آفر کرتی۔ ایک طرف بلا کی جوانی، دوسری طرف بے پناہ خوبصورتی، ایسی آفر کو بھلا کون ٹال سکتا تھا؟ دوستو یہ وہ لڑکیاں تھیں جو پہلے سے ایڈز اور دوسری خطرناک بیماریوں کا شکار تھیں۔ موساد ان سراپا بیمار عورتوں کو مختلف NGO سے اکٹھا کرتے۔ دوستو ان لڑکیوں کی بیماری اس درجے کی تھی کہ ان سے جسمانی تعلقات کے بغیر بھی انسان کو ایڈز ہو سکتا تھا۔ یہ آوارہ اور بد کردار لڑکیاں جو پہلے سے ایڈز کا شکار تھیں، ان کو پیسے اور علاج کا لالچ دے کر یہ دھندا کروایا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں کچھ شادی شدہ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جن کے بچے اس خطرناک گروہ کے قبضے میں تھے۔ یہ لڑکیاں ملاقات کے دوران نوجوانوں کو خوراک یا کسی مشروب میں یہ خطرناک وائرس شامل کر دیتی۔ دوستو طلحہ بن ولید زندگی کی بازی ہارنے والا تھا۔
اس لیے وہ مجبور تھا اور علاج کے لیے ان کی پہلی شرط یہ تھی کہ اسلام چھوڑ دو اور جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے اسے دوسرے لوگوں میں بھی عام کرو۔ دوستو، ایک سچا مسلمان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو وہ کبھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، اور جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہو اس میں دوسروں کو مبتلا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ طلحہ بن ولید نے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا مگر اس گروہ کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ اس واقعے کے تقریباً 5 ماہ بعد طلحہ کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ کبھی منظر عام پر نہ آتا اگر طلحہ یہ واقعہ اپنی ستیلی بہن کو بیان نہ کرتا۔ بعد میں طلحہ کی ستیلی بہن نے لبنان میں اپنی ایک ہم جماعت لڑکی کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا تھا، جس نے یہ واقعہ ایک لبنانی رسالے میں شائع کروایا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔